کہ میں رضا حیات راج کے پاس جاؤں گا کہ لیکن آپ سے ذرا وضاحت لے لیں تو یہ آپ کا خیال ہے کہ صوبے زیادہ بنانے سے ہماری سیاسی ثقافت تبدیل ہو جائے گی اور ایک زیادہ 12 صوبے ہو جائیں گے تو اس کے اندر چیف منسٹر آئیں گے یکدم ان کے اوپر ایسی پاکستانیت طاری ہوگی کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ چلنے لگ جائیں گے، پروٹوکول نہیں رکھیں گے، بڑی گاڑیاں نہیں لیں گے. خیال تو یہ ہے کہ ہر چیف منسٹر دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے گا کہ بھائی اب میں چیف منسٹر بن گیا ہوں، مجھے زیادہ پروٹوکول چاہیے. مجھے ایسا نظر نہیں آتا. اب میں 2-3 چیزیں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. جو مفتاح صاحب نے بات کی، اس بجٹ میں ہم نے 1 ٹریلین سے زیادہ صوبوں سے واپس لیا ہے فیڈریشن نے. اب یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک پیسہ ایک لاہور کو جا رہا ہے تو اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. ان کی مرضی ہے کہ وہ راول پنڈی کو دیں یا نہ دیں، ان کی مرضی ہے وہ خانے وال کو دیں یا نہ دیں، یا رحیم یار خان کو دیں یا نہ دیں، یا کم دیں زیادہ دیں، لاہور کو زیادہ دے دیں. یہ تو ایک ڈسکریشن ہے. جب صوبے ہوں گے تو کم از کم یہ تو ایک انشور ہوگی نا کہ جناب ہر طرف ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. آپ بلوچستان کا ایشو دیکھ لیجئے، اگر وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں لاتعداد پیسہ ہے اور وہ ایک ایریے کو پکڑ کے اس کو اپنے طریقے سے چلاتا ہے، باقی لوگوں میں محرومی ہے. تو یہ محرومیت جو ہے نا جی، یہ کاز بنتی ہے بہت ساری لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. یہ تو ہوگی ایک بات. آسٹیریٹی کے حوالے سے دیکھیے، اگر آپ کا چھوٹا صوبہ ہوگا نا تو آپ بڑے آسان طریقے سے آپ کے چیکس اینڈ بیلنسز بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہو جائیں گے. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ان صوبوں سے آپ کو جو سب سے زیادہ تقویت ملے گی نا جی اس پورے معاملات میں، سر آپ کی فیڈریشن بہت سٹرونگ ہو جائے گی، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بہت سٹرونگ ہو جائے گی. 18ویں ترمیم میں پاکستان کو مسائل دیے ہیں. یہ شاید آنریبل منسٹر رہے ہیں مفتاح صاحب بھی اور پل ڈیٹ والے جو مہربان ہیں. 18ویں ترمیم آئین کی ترمیم ہے، اس پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز آئی ہیں. ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں. چھوٹے صوبے ہوں گے تو آپ کے سبجیکٹس جو ڈیوالوڈ ہیں، فرض کر لیجیے اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایسے 2-3 اور پاپولیشن، یہ سبجیکٹس آپ نے ڈیوالو کر دیے، ایگریکلچر کو ڈیوالو کر دیا، تو ایک کمپٹیشن بڑا ہیلدی ہو جائے گا. ہیلدی دیکھیں جی جنوبی پنجاب میں تو ان کا کریکلم. آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی. آپ نے فیڈریشن کی تقویت کی بات کی. کمال بات یہ ہے کہ کبھی اسی ملک خود آزاد میں ہم 1 یونٹ بنا کے تقویت دیتے تھے فیڈریشن کو. آج ہم 12 صوبے بنا کے تقویت دینے کی بات کر رہے ہیں. ذرا تقویت کے اوپر آج فیڈریشن جو ہے مضبوط ہوگی، چیف منسٹرز جو ہیں وہ عوامی چیف منسٹر ہوں گے اور پھر سب ہنسی خوشی رہیں گے. دیٹس دی آئیڈیا. تو یہ تو بڑا آئیڈیلسٹک سوچ ہوگی. ہماری توقع ہوگی کہ اچانک آسٹیریٹی جو ہے وہ 12 صوبے بنتے ہی سب لوگ اسے اڈاپٹ کر لیں گے. میرے خیال میں سب لوگ اس وقت جو چیف منسٹرز ہیں اور اس وقت جو اسمبلیاں ہیں اور ان کے اراکین ہیں، ان کے ماڈل کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہر ایک کے دل میں یہی امنگ آئے گی کہ میں اب چیف منسٹر ہوں، تو ان کے ذہن میں موجودہ چیف منسٹرز آئیں گے. اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ بڑا ڈیبیٹ کا پوائنٹ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اتفاق رائے کیسے ہوگا. دیکھیں، انڈیا نے بھی یہ ایک کام کیا 1953 میں. وہاں بھی انہوں نے اچانک بڑی ڈیمانڈ اٹھ گئی، اور خاص طور پہ لینگویج کی بنیاد پہ وہاں پہ فسادات بھی پھوٹ پڑے. ایک سیاسی کارکن 58 دن بھوک ہڑتال کر کے مر گئے. وہ اس کی وجہ سے پھر بہت وائلنٹ سچویشن ہو گئی. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ایک اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا 1953 میں سپریم کورٹ کے ایک جج کے تحت، اور وہ 2 سال اس نے کام کیا. یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا، انالائز کیا، اور یہ سوچا کہ کیا بہترین ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا. 56 میں اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس ہوا. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے. میری بھی رائے یہ ہے، اتفاق رائے کے لیے آپ کو کمیشن کی کوئی چیز بنانی پڑے گی. دیکھیے، آپ نے 18ویں ترمیم، اس پہ اتنے کنٹینشس معاملات پھر بھی نہیں تھے، لیکن آپ نے 10-11 مہینے وہ کمیٹی بیٹھی،
اور اس کے اوپر غور کرتی رہی. تو اس کے اوپر بھی ٹائم دینا لیکن جو اس چاہیے. کے بعد ہوئی تو اب ہم اس کو ریورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اس کا باوجود اس کے کہ اتنا کام کیا جی تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعد میں ریورٹ نہیں ہوگا. تو 18ویں ترمیم کا ایگزامپل تو آپ دے رہے ہیں زیادہ کام کا, لیکن ابھی ہم اس کو ریورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال گزر گئے نا جی, اس کو 11 سے زیادہ سال گزر گئے, تو اب اس کو کوئی بھی چیز پرماننٹ تو نہیں ہوتی. اس کو تجربے نے ثابت کیا ہے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو آپ امینڈ کر لیں, لیکن اتنا وقت تو آپ کو کم از کم دینا چاہیے. وقت تو دینا چاہیے. آپ مفتی صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے خرچے کم کرنے ہیں پھر ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ریونیو جنریٹ کرنا زیادہ صوبوں کے ذریعے زیادہ بہتر ہے یا توانا اور اچھا لوکل باڈیز کا نظام جس کے اندر آپ بالکل ٹیکسیشن کو لوکل لیول کے اوپر لے جائیں اور وہاں پر اختیارات کی تفویض بھی وہیں پہ کریں, لوکل باڈیز کیوں نہیں, صوبے کیوں؟ دیکھیں, ایک لوکل باڈیز اور چھوٹے صوبے دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. جس صوبے میں آپ کو کنسنسس ہو جاتا ہے کہ وہاں چھوٹے صوبے بنا لیں, وہاں چھوٹے صوبے بنا لیں, وہ زیادہ دیرپا ہے. نہیں تو لوکل باڈیز کریں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو 3 پارٹیاں ہماری جو بڑی ہیں پاکستان کی, وہ تینوں لوکل باڈیز نہیں چاہتی. آپ نے 2008 میں جیسے ہی جمہوریت پھر سے آغاز ہوا تو سب سے پہلے لوکل باڈیز ختم کر دیں. اب 2009 کے اندر آپ نے یہ پاس کیا ہے NFC ایوارڈ جو 2010 میں اپلائی ہوا ہے, اور 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد لوکل باڈیز کی طرف تو کوئی بھی نہیں گئے. اور جو رضا بھائی بات کر رہے تھے ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ فیڈریشن مضبوط ہو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ مضبوط ہو جائے گی. ہمارا مقصد نہ فیڈرل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے مزید, نہ صوبے کی گورنمنٹ کو. ہم فیڈریشن مضبوط ہو جائے یعنی ملک مضبوط ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اس کو آپ لوکل لیول پہ, نیچے کے لیول پہ حکومت کو لے کے جائیں. کوئی سینس نہیں ہے سر خدا کے واسطے کہ کراچی کے اندر کچرے اٹھانے کا کورنگی کے اندر فیصلہ جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف ہو, وہ تو لوکل ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اندر ہونا چاہیے. اور ایک اور بات جو رضا بھائی کی تھی اس کو بھی میں تائید کر دوں کہ پچھلے سال اینول ڈیولپمنٹ پلانز میں پنجاب نے ہر لاہور کے سٹیزن کے اوپر, لاہور ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ کی نہیں, لاہور ڈویژن کے اوپر 13,240 روپے فی پرسن خرچ کیا ہے. اور اسی حکومت نے جس سال لاہور میں 13,240 روپے خرچ کیا ہے تو آپ نے لیا کے اندر 460 روپے خرچ کیے ہیں. تو اب لیا اگر لاہور سے غریب ہے مگر پھر بھی آپ لاہور میں 2900% زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں فی کس, تو یہ زیادتی نہیں ہے, یہ ظلم نہیں ہے. اور یہ صرف یہ پنجاب کی بات نہیں ہے. کے پی کے اندر پرویز خٹک صاحب کے زمانے میں مجھے اسٹیٹسٹکس پتہ ہیں کہ وہ جو پشتون ایریاز تھے اس میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے تھے اور ہزارہ ایریا کو اگنور کرتے تھے, نیچے کے جو مولانا صاحب کا ڈسٹرکٹ تھا اس کو اگنور کرتے تھے. تو یہ جو آپس کی جو ہماری جو لڑائی ہے, اور یہ سچی بات ہے کہ صوبوں کی لڑائی جو ہے نا وہ بھی ریسورسز کی لڑائی ہے. جب لوگ بولتے ہیں صوبہ نہیں ٹوٹے گا تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے ریسورسز نہ لو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو منصفانہ ریسورسز مل جائیں تو کسی کی لڑائی ختم ہو جائے گی, اور اسی سے فیڈریشن مضبوط ہوگی کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے, کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے, سب کو اپنے حساب سے پیسے مل جائیں. اور اگر آپ صوبوں کو اس طرح وافر پیسے دیں گے تو صوبے کبھی بھی ریونیو جمع نہیں کریں گے. جب صوبوں کو ریونیو جمع کرنا پڑے گا سروسز کے لیے تبھی وہ ریونیو جمع کریں گے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے پاس اور کے پی اور بلوچستان کے پاس وفاق سے اتنا وافر پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ ٹیکس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے. تو ان کا جو ہے وہ سندھ کے علاوہ باقی صوبوں کو تو 90% سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ آتا ہے, اور سندھ میں جو ہے وہ ایک ہی شہر سے پیسہ آتا ہے. تو سندھ ریونیو بورڈ جو ہے وہ 96% تو ایک ہی شہر سے پیسہ لیتی ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ تمام کے تمام پارلیمان کے ذریعے طے ہونے ہیں, لیکن ایک خیال میں نے لاہور میں آ کے سنا ہے کہ صدر باقاعدہ ریفرینڈم کروا کے بھی معاملات کو فاسٹ ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا, کہیں پہ 86% آ گیا, کہیں پہ 97% آ گیا. میں ویسے ایک آپ کو خیالی قسم کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں, تو اس کے بعد شاید پولیٹیکل پارٹیز کے لیے انکار کرنا ممکن نہ ہو, لیکن یہ بھی آپ سمجھے ایک کہانی ہے. حقیقت میں جب تک سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ نہیں جڑیں گی تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں رہے گا.